بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران جنگ میں جدید ترین امریکی تھاڈ سسٹم کے 80% میزائل ختم۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد امریکہ کے جدید فضائی دفاعی نظاموں کے میزائل ذخائر میں نمایاں کمی آ گئی ہے، جس پر امریکی فوجی قیادت کو تشویش لاحق ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد امریکی فوج اپنے ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس نظام کے تقریباً 80% میزائل انٹرسیپٹرز استعمال کر چکی ہے، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کے تقریباً آدھے سے زیادہ میزائل بھی خرچ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں باخبر ذرائع اور حالیہ فوجی انوینٹری جائزے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے سینئر کمانڈرز نے نجی سطح پر اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پینٹاگون کے مجموعی اسلحہ اور دفاعی میزائلوں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل بھی پیٹریاٹ میزائلوں کے ذخیرے میں کمی کے حوالے سے خدشات سامنے آ چکے تھے، تاہم اب پہلی مرتبہ تھاڈ سسٹم کے میزائلوں کی شدید کمی کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی دفاعی تیاری اور مستقبل میں ممکنہ فوجی کارروائیوں کے تناظر میں ان ذخائر کی بحالی امریکی محکمہ دفاع کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتی ہے، تاہم امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے CNN کی اس رپورٹ پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جدید فضائی دفاعی نظاموں کے میزائل تیار کرنے میں کافی وقت اور بڑے مالی وسائل درکار ہوتے ہیں، اس لیے اگر ذخائر واقعی اس حد تک کم ہو جاتے ہیں تو امریکہ کو اپنی دفاعی پیداوار اور سپلائی چین کو مزید مضبوط بنانا پڑ سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایران آبنۂ ہرمز کو کھول دے ورنہ بہت سخت مار پڑے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز بہت جلد بحری آمد و رفت کے لیے کھل جانی چاہیے، بصورت دیگر ایران کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت جلد بحال ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز بہت جلد کھل جائے گی ورنہ ایران کو بہت سخت مار پڑے گی، تاہم انہوں نے اس ممکنہ کارروائی کی نوعیت یا وقت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ دوسری جانب رپورٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے عندیہ دیا کہ ایران کے ساتھ 48 گھنٹوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب آبنۂ ہرمز کی صورتحال کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی بحری تجارت میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور مائع قدرتی گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اس راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی معیشت اور توانائی کی قیمتوں پر فوری اثر ڈال سکتی ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان آبنۂ ہرمز بحری آمد و رفت اور علاقائی سلامتی کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اشتعال انگیز اقدامات کے الزامات بھی عائد کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آبنۂ ہرمز پر عبوری معاہدے کا اعلان آج متوقع۔ شمالی راستے پر ایران، جنوبی راستے پر عمان کا کنٹرول ہوگا، امریکی نیوز ویب سائٹ میں دعویٰ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 2 علاقائی ذرائع اور ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آج اس کا باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ کئی ہفتوں سے جاری مذاکرات کے بعد سامنے آنے والے اس معاہدے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو بحال کرنا اور جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت شروع کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ممکنہ معاہدہ آبنۂ ہرمز میں ٹریفک پر زیادہ کنٹرول کے حوالے سے ایران کے بعض مطالبات پورے کر دے گا جو کہ جنگ سے پہلے اسے حاصل نہیں تھا۔ 2 علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں عمان اور ایران کے درمیان 60 روزہ عارضی انتظام طے کیا گیا ہے، جس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس انتظام کے تحت آبنۂ ہرمز سے خلیج میں داخل ہونے والے تمام بحری جہازوں کی ٹریفک ایرانی حدود سے گزرنے والی شمالی لین سے گزرنے کی جگہ آبنۂ ہرمز سے بحیرہ عرب کی جانب نکلنے والی ٹریفک ایران کی مشاورت سے
عمانی حدود سے گزرنے والی جنوبی لین استعمال کرے گی۔ اس 60 روزہ مدت کے دوران کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ایکزیوز کی رپورٹ کے مطابق پریکین 30 دنوں کے اندر آبنہ ہرمز کی درمیانی لین سے بحری بارودی سرنگیں صاف کرنے پر بھی کام کریں گی۔ درمیانی لین صاف ہونے کے بعد اسے عمان اور ایران کے درمیان مستقل انتظامات کے تحت آنے اور جانے والی ٹریفک کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق عمان اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے علاوہ ثالثی کی کوششوں میں قطر، پاکستان اور سعودی حکام بھی شامل تھے۔ ان مذاکرات میں وائٹ ہاؤس بھی فعال طور پر شریک رہا اور حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان متعدد ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں۔ دو علاقائی ذرائع نے بتایا ہے کہ عباس عراقچی نے ہفتے کے آخر میں معاہدے پر اصولی طور پر اتفاق کر لیا تھا، تاہم انہیں ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دینے پر غور سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایرانی صدر نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے اختلافات کی خبروں کی بھی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم لیڈر سے کوئی اختلاف نہیں، عہدے پر برقرار رہتے ہوئے بطور صدر ذمہ داریاں انجام دیتا رہوں گا۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور مسلح افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور رابطے موجود ہیں۔ اگر مستعفی ہونے کا فیصلہ کروں گا تو اس کا اعلان خود کروں گا، فی الحال مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض عناصر جان بوجھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کے درمیان اختلافات موجود ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کے مطابق ان کی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ریاستی ادارے باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی صدر کے ڈپٹی انفارمیشن افسر مہدی طبطبائی نے کہا تھا کہ سیاسی انتہا پسند افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ قومی اتحاد کو نقصان اور ایران کے دشمنوں کے مفادات کو فائدہ پہنچایا جائے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ روس کا یوکرینی دارالحکومت پر تیز رفتار میزائلوں سے حملے۔ روسی میڈیا کے مطابق روس کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد کیف کے ایک بڑے حصے میں آگ بھڑک اٹھی اور دھماکوں کے بعد فضائی حملوں کے سائرن شہر اور اس کے مضافات میں گونج اٹھے۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی فوج نے حملوں کے لیے انتہائی جدید عین ہدف پر لگنے والے میزائل اور ڈرونز استعمال کیے، جنہیں یوکرین کا میزائل دفاعی نظام روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کیف پر روسی حملوں میں 15 افراد ہلاک اور 27 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ کیف کے میئر کے مطابق متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ کیف کے میئر کے مطابق حملے سے تباہ ہونے والے ایک ویئر ہاؤس کے ملبے میں سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات روس کی جانب سے داغے گئے میزائلوں میں کوئی میزائل بھی روکا نہ جا سکا۔ روس نے گزشتہ رات بیلسٹک میزائلوں سمیت 28 تیز رفتار میزائل اور 115 ڈرون داغے۔ واضح ہے کہ تقریباً 4.5 سال سے جاری جنگ کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملوں کی شدت اور دائرہ کار میں اضافہ کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بحیرہ احمر میں بھارتی کارگو جہاز پر پروجیکٹائل سے حملہ۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے قریب بحیرہ احمر میں حملے کے بعد بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز ڈوب گیا، تاہم کوسٹ گارڈ نے جہاز کے تمام عملے کو بحفاظت نکال لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقامی حکام کے مطابق جہاز پر سوار تمام 14 افراد جن میں 13 بھارتی شہری اور ایک یمنی شامل تھا، بندرگاہ الحدیدہ کے جنوب میں حملے کے بعد بحفاظت ریسکیو کر لیے گئے۔ بھارت کے وزیر جہاز رانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ جہاز کو یمنی سمندری حدود کے قریب ایک پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ بھارت نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بلا اشتعال حملہ قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبرساں ادارے کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا بڑے پیمانے پر مشترکہ فوجی مشقوں کے ذریعے اپنی
جنگی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی قیادت میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی بحری مشق رمپیک کا بھی ذکر کیا گیا۔ بیان کے مطابق رواں سال ہونے والی رمپیک مشقوں میں 30,000 سے زائد اہلکار، 30 سے زائد جنگی جہاز، 5 آبدوزیں اور تقریباً 190 طیارے شریک ہوئے۔ شمالی کوریا نے ان مشقوں کو جارحیت کی پیشگی مشق قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ واشنگٹن، ٹوکیو اور سیول کے تعاون سے خطے میں عسکری برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پیونگ یانگ نے حالیہ مشترکہ فضائی اور لاجسٹک مشقوں، جاپان میں امریکی کمانڈ اسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے منصوبوں اور خطے میں جدید امریکی میزائل نظاموں کی تنصیب پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ شمالی کوریا نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئی سطح کے خطرے کا جواب نئی سطح کی دفاعی صلاحیت کے ذریعے دے گا۔ دوسری جانب شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پیونگ یانگ پر عائد کیے جانے والے سائبر خطرات کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور سیاسی مقاصد پر مبنی قرار دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔